آج ہم بات کریں گے ایک انتہائی اہم اور حساس قانونی موضوع پر، طلاق اور خلا کے بارے میں۔ یعنی کہ ایک نکاح کب ختم ہوتا ہے، اس کی قانونی حیثیت کیا ہوتی ہے، اور مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 یا ویسٹ پاکستان فیملی کورٹ ایکٹ 1964 شوہر اور بیوی کے کیا حقوق دیتا ہے۔ ساتھ ہی ہم دیکھیں گے کہ سیکشن 7 سب سیکشن 6 فیملی لاز آرڈیننس جو ڈیل کرتی ہے کہ بیوی اپنے شوہر سے دوبارہ نکاح کر سکتی ہے یا نہیں، اس کو دیکھیں گے۔ السلام علیکم ناظرین، تمہید سے ہی آپ کو اندازہ ہو گیا ہے کہ طلاق اور خلا کے حوالے سے آج میرا ویلا کا موضوع ہوگا، اور اس حوالے سے میں فردر آپ سے یہ عرض کروں گا کہ پاکستان میں خاندانی معاملات یعنی کہ نکاح، طلاق، خلا، نان نفقہ، حضانت یا عورت کی جو پرسنل پراپرٹی ہوتی ہے، یہ تمام چیزیں اصلاحات کے تحت ہی فیملی کورٹ میں آپ سوٹ فائل کر کے یا پٹیشن فائل کر کے ریمیڈی لیتے ہیں۔ اور یہ دو قانون فیملی لاز آرڈیننس 1961 یا پھر ویسٹ پاکستان فیملی کورٹ ایکٹ 1964 ہے۔ اس قانون کا مقصد خاندانی تنازعات کو قانونی، منظم اور باعزت طریقے سے حل کرنا ہے۔ سیکشن 7 جو فیملی لاز آرڈیننس ہے، یہ طلاق کو ڈیل کرتا ہے۔ اس کے تحت شوہر بیوی کو طلاق دیتا ہے تو صرف منہ سے طلاق دینا یا کہنا کافی نہیں ہوتا۔ قانون کیا کہتا ہے؟ قانون کہتا ہے کہ شوہر کو تحریری نوٹس دینا لازمی ہے۔ نمبر 2، یہ نوٹس یونین کونسل کے چیئرمین کو بھیجا جاتا ہے۔ چیئرمین اس نوٹس کی ایک کاپی بیوی کو بھیجتا ہے۔ نمبر 4، پھر 90 دن تک مصالحتی کونسل تشکیل دی جاتی ہے تاکہ صلح کی کوشش کی جائے۔ نمبر 5، اگر 90 دن کے اندر صلح نہ ہو تو طلاق مؤثر یعنی کہ افیکٹو ہو جاتی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں۔ اب وہ غلطی کیا کرتے ہیں کہ زبانی طلاق یا بغیر نوٹس کے دی گئی طلاق قانونی طور پر مؤثر نہیں ہوتی، اور اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے زبانی طلاق دے دی ہے، جبکہ باقی پروسیڈنگ نہیں ہوتی۔ اس کی سزا بھی جو ہے فیملی کورٹ ایکٹ 97 فیملی لاز آرڈیننس سیکشن 7 آخری میں جو 5 میں دی ہوئی ہے کہ اگر ایسا کرے گا تو اس کو پنشمنٹ جو ہے نا 1 سال کی دی جائے گی اگر وہ پروسیجر اڈاپٹ نہیں کرتا طلاق دینے کے بعد۔ اب جو امپورٹنٹ سیکشن ہے وہ ہے سیکشن 7 طلاق میں، اور سب سیکشن 6 ہے، وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اکثر ذہن میں حلالہ کا جاتا ہے کہ اگر طلاق ہو جائے یا مؤثر ہو جائے اور میاں بیوی علیحدہ ہو جائے تو پھر کانسیپٹ کبھی ذہن میں آتا ہے دوبارہ ریلیشنز دوبارہ بنانے کے کہ جناب شاید غلطی ہو گئی اور ہمیں دوبارہ ایک ایز ہسبینڈ اینڈ وائف ہو، تو پھر حلالہ کا کنسیپٹ جو ہے وہ ہے۔ لیکن فیملی لاز آرڈیننس میں یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اچھی گنجائش پیدا کی گئی ہے، اور وہ یہ کہتی ہے کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی جو کسی عورت کو جس کی شادی اس سیکشن کے تحت مؤثر طلاق کے ذریعے ختم ہو گئی ہو، اسی شوہر سے دوبارہ شادی کرنے سے روکے، بشرطے کہ یہ طلاق تیسری بار مؤثر نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انٹرویننگ میرج کے بغیر جو ہے وہی ہسبینڈ اینڈ وائف جو کہ علیحدہ ہو گئے ہیں اور کی طلاق مؤثر ہو گئی ہے، وہ دوبارہ نکاح کر کے ایز اے ہسبینڈ اینڈ وائف دوبارہ رہ سکتے ہیں۔ اگر یہ پہلی یا دوسری طلاق ہے تو بیوی اسی شوہر سے دوبارہ نکاح کر سکتی ہے بغیر کسی دوسرے نکاح یعنی حلالہ کے۔ لیکن اگر یہ تیسری طلاق ہے تو پھر حلالہ بغیر دوبارہ نکاح ممکن نہیں۔ یعنی وہ قانونی اور شرعی توازن ہے جو 1961 کے آرڈیننس میں رکھا گیا ہے۔ اب آتے ہیں خلا پر، جو عورت کا حق ہے، علیحدگی کا ہے۔ یہ اسلامک اور یہ جو ہمارا فیملی لاز آرڈیننس ہے یہ ذرا ڈیفر کرتا ہے۔ اسلامی کیا کہتا ہے، خلا کا کانسیپٹ موجود ہے لیکن وہ مرد پھر بھی اس کو کانسنٹ دے گا، لیکن یہاں پر جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے۔ یعنی کہ اگر عورت مرد کے ساتھ نہیں رہنی چاہتی، ایون اتنا ہی کہہ دے کہ جناب اٹ از امپاسبل فار می ٹو لیو ود دا ہسبینڈ انڈر ون روف، اور یہی کافی ہے اس کے لیے، اور پھر اس گراؤنڈ پہ وہ سیکشن 10 اور سب سیکشن 4 جو ہے فیملی کورٹ ایکٹ 1964 ہے، وہ اس کو رائٹ دیتی ہے کہ وہ سوٹ فائل کرے۔ سوٹ پہ وہ ہسبینڈ آئے، جواب دے، اور اس کے بعد ریکنسیلیشن کی کورٹ کوشش کرتی ہے، اور نہیں ہوگا تو پھر اسی وقت ان کو ڈیورس سرٹیفکیٹ خاتون کو آن دی بیسس آف خلا دے سکتی ہے۔ اب اس کے ساتھ عدالت خلا کی درخواستوں پر دونوں فریقین کو سننے کے بعد فیصلہ کرتی ہے۔ اگر صلح ممکن نہ ہو تو عدالت خلا کی ڈگری ڈیزولوشن آف میرج کی جاری کر دیتی ہے۔ عدالت کی طرف سے دیا گیا خلا بھی طلاق کے برابر سمجھا جاتا ہے، لیکن اس میں نوٹس دینے یا مصالحتی کونسل کی شرط نہیں ہوتی۔ یہ خلا عدالتی امر کے ذریعے مکمل ہوتا ہے۔ اس میں ضرور بتا دوں کہ انٹرویننگ وہاں پر بات کی گئی ہے، اب اس کو ایک طلاق سمجھا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ 2 طلاقیں ابھی بھی موجود ہے، یعنی کہ ایک
ڈیورس ڈگری ہو بھی جائے اور خاتون دوبارہ سمجھتی ہے اور ہسبینڈ سمجھتے ہیں کہ ہم دوبارہ ایز اے ہسبینڈ اینڈ وائف رہنا چاہیے، تو ایون اس میں میرج کی بھی، نکاح کی دوبارہ ضرورت نہیں ہوتی اور ہسبینڈ اینڈ وائف دوبارہ ایز اے ہسبینڈ اینڈ وائف رہ سکتے ہیں۔ اٹ از ویری امپورٹنٹ۔ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں طلاق اور خلا کے قوانین کے بارے میں بہت غلط فہمیاں ہیں۔ بعض لوگ بغیر نوٹس یا صرف زبانی اعلان کو طلاق سمجھ لیتے ہیں، جبکہ عدالت اور قانون کے مطابق یہ درست عمل نہیں ہے۔ اسی طرح خلا کو بعض لوگ شوہر کی اجازت سے مشروع سمجھتے ہیں، حالانکہ قانون میں عدالت کے ذریعے خلا ممکن ہے، چاہے شوہر راضی نہ ہو۔ آخر میں یہ ضرور کہوں گا کہ طلاق کا قانونی طریقہ صرف مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 میں اور اس کا پروسیجر جو ہے ویسٹ پاکستان فیملی کورٹ ایکٹ 1964 میں موجود ہے۔ بیوی کا حق خلا فیملی کورٹ کے ذریعے محفوظ ہے اور سیکشن 676 جو ہے اجازت دیتا ہے کہ یہ طلاق اگر ہو گئی ہے تو دوبارہ نکاح ممکن ہے۔ اس سے پہلے چند اور چھوٹی سی مختصر ذکر کر دوں کہ اس کے علاوہ بھی ڈیزالوشن آف میرج ایکٹ ہے 1939، اس کے تحت بھی جو ہے نا یہ طلاق لی جا سکتی ہے، اسپیشلی خاتون لے سکتی ہے، اور اس کے چند گراؤنڈز ہیں۔ اس میں مین گراؤنڈ تو یہی ہوتا ہے کہ وہ ظلم کرتا ہے، ستم کرتا ہے، مارتا ہے، لیکن اس میں جو ہے اس کو پروف بیوی کو کرنا پڑتا ہے۔ وہ سوٹ فائل کرے گی، سوٹ فار ڈیزالوشن آف میرج آن دس بیسس آف کرلٹی، یا پھر اگر وہ 4 سال سے ایبسکنڈ ہے، وہ ڈیزرٹر ہے، وہ نہیں آ رہا، تو اسی بیس پہ دوبارہ اسی پہ بھی کر سکتی ہے، یا چند اور گراؤنڈز ہیں، مثال کے طور پہ وہ نشہ اور غلط کاموں میں پڑا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے بھی لے سکتا ہے، وہ فاتر العقل ہے، وہ تمام گراؤنڈز پہ وہ ڈیزالوشن آف میرج لے سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا سیکشن 7 یہ بھی رائٹ دیتا ہے کہ اگر رائٹ آف ڈیورس خاتون کو دیا ہے تو عورت وہ بھی استعمال کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور طریقہ ہے علیحدگی کا، اسے ہم مبارات شرعی طور پہ کہتے ہیں، اور قانون میں بھی سیکشن 7 میں اجازت ہے۔ اس میں مبارات میں یعنی کہ آپ سمجھے ود کمپرومائز ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ حقوق و فرائض ہوتا ہے، طے کر لیتے ہیں کہ یہ ہوگا یہ ہوگا، اور اس کے مبارات کے ذریعے ایگریمنٹ کے ذریعے بھی ایک دوسرے سے علیحدگی اختیار کی جا سکتی ہے۔ تو یہ چند چیزیں، اب شیعہ لا تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، اس میں نہیں جانا چاہتا، وہ سے پورا ویلا کیا جا سکتا۔ مختصر یہ ہے کہ طلاق کا تھوڑا سا طریقہ ڈیفرنٹ ہے، وہ سیگا پڑھتے ہیں، سیگا وہ عربک میں ہوتا ہے اور ان دی وٹنس آف 2 عادل میل ممبر آپ کو کرنا پڑتا ہے، وہ اس کا پروسیجر ذرا ڈیفرنٹ ہے۔ ادروائز یہ خلا کا معاملہ جو ہے وہ شیعہ لا اور مسلم لا میں، یہ سنی لا میں سیم ہے، یعنی کہ اگر کوئی شیعہ خاتون بھی خلا لینا چاہتی ہے تو اس میں کوئی بار نہیں ہے، وہ خلا وہ سوٹ فار ڈیزالوشن آف میرج آن دی بیسس آف خلا فائل کرے گی فیملی کورٹ میں، اور پھر سیم پروسیجر کے ذریعے اس کو بھی خلا کی ڈگری دے دی جائے گی۔ نیکسٹ ولاگ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام۔ پاکستان زندہ باد۔